یہ ان دنوں کی بات ہے جب آتش جوان تھا۔ مجھے ان دنوں عملیات سیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور میرے اس شوق کو ابھارنے میں میرے مرحوم شفیق ماموں جان ایوب لکھنوی اور ان کی عملیات و وظائف پر مشتمل کتب کا زیادہ عمل دخل رہا۔ بلا شبہ وہ میرے ماموں اور استاد ہی نہیں تھے، بلکہ ان کی شخصیت بطور عامل اور ماہر روحانیات بھی تھی۔ جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بالکل سچا اور سچ پر مبنی ہے۔ ان لفظوں کی صداقت سے سچائی کے ثبوت لیے میں خود آپ میں موجود ہوں۔ ان دنوں ہم واضح کٹھوگن ضلع بتچور سیکری یوپی میں قیام پذیر تھے۔ ہماری نانی اماں کا گھرانہ بھرا پڑا تھا اور اس میں ماموں ایوب کی حیثیت ایک روشن چراغ سی تھی۔ دسمبر کی یخ بستہ راتیں اور دھند میں اٹے دن تھے۔ نوچندی جمعرات کی شام کو انہوں نے مجھے تیار رہنے کو کہا۔ دل اچھل رہا تھا اور رواں رواں مسرت سے سرشار تھا۔ میری نظر میں شاید یہ سب کچھ کھیل تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ رات گہری ہوتے ہی ماموں جان نے مجھے اور اپنے عملیات سے متعلق سازوسامان کے ساتھ لے کر قبرستان کی جانب چل پڑے۔ ان دنوں قبرستان کو پکا کرنے کا رواج بالکل نہیں تھا۔ عام رات نہیں بلکہ ایک گھنگھور سیاہ سناٹے سے بھری تاریک ترین رات تھی۔ ہڈیوں کا گودا تک جما دینے والی ٹھنڈی رات۔ ہم دونوں کپڑوں میں ملبوس ٹھٹرتے ہوئے چلتے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر ماموں جان نے جان بوجھ کر یا شاید عمل کے تقاضے کے تحت ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں ماحول پہلے ہی بہت بوجھل تھا۔ ایک ٹنڈ منڈ درخت اور چند شکتہ ٹوٹی پھوٹی قبریں اپنا حال بیان کر رہی تھیں۔ بقول استاد محترم ماموں جان کے ہمیں یہیں چوکی جمانا ہوگی۔ عملیات کی دنیا کے اصطلاحات میں چوکی جمانا یا بٹھانا سے مراد وظیفہ یا چلہ کشی کی محض خصوصی جگہ پر سازوسامان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا۔ ماموں جان نے چلہ کشی کے لیے 1001 حفاظتی دائرے میں عامل بیٹھ کر اپنے وظائف پر تعین منتر جنتر کا جاپ کرتے ہیں بنا کر ہمیں بٹھا دیا۔ اب انہوں نے ہزار کے باہر کی جانب آگ روشن کر دی۔ میرے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ تھی جس سے مجھے پڑھائی کرتے رہنا تھا، ساتھ ساتھ دم کر کے دائرے کے اندر مارتے رہنا تھا۔ پہلی رات 3 گھنٹے کا یہ عمل میں نے کامیابی کے ساتھ کیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ الغرض یوں ہی 7 روز گزر گئے۔ یہ 8ویں دن کا ذکر ہے جب پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے وظیفہ پڑھتے رہنے کے ساتھ ساتھ سلاخ پر دم کر کے 1000 کے دائرے کے اندر کی جانب مارتے رہنا تھا۔ نہ جانے اس روز مجھے کیا ہوا، سر میں کون سا سودا سمایا، کیا ہوا تھا میرے حواس کو میں نہیں جانتا۔ بس میرے دماغ میں یہ آیا کہ اتنے دنوں سے تقصیر جنات بھوت پریت کا عمل کیے جا رہا ہوں، یہ سب ڈھونگ ڈھکوسلا ہے۔ آج سلاخ کو 1000 کے دائرے سے باہر جلتی ہوئی آگ پر مار کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے۔ بس اسی خیال کا آنا تھا کہ میں نے وظیفہ پڑھا، سلاخ پر دم کیا اور جیسے ہی سلاخ کو باہر جلتی آگ پر مارنے کے لیے اپنا حفاظتی دائرہ ہاتھ سے باہر نکالا، ایک 15 فٹ کے سیاہ بھوت نے، جس کی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، نظر آ رہی تھی، دانت باہر، لباس کے نام پر پورے جسم پر صرف ایک لنگوٹ بندھا ہوا تھا۔ بن مانس کی مانند سارے جسم پر کالے لمبے بال نے ہمیں سلاخ سمیت 1000 سے باہر کھینچ لیا اور میں اڑتا ہوا 20-30 فٹ دور قبروں کی بھیت سے جا گرا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد تمام گھر والوں کو اپنی مسحری کے اطراف میں پایا۔ بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ مجھے پورے 3 دن بعد ہوش آیا تھا۔ کامل 17 دن میں بخار میں پھونکتا رہا، اور اس دن کے واقعہ کے بعد میں 6 ماہ تک میری یہ کیفیت رہتی کہ میں الٹا سیدھا اور ہذیان بکتا رہتا۔ خدا خدا کر کے وہ بھیانک دن گزر گئے۔ آج میں برصغیر پاک و ہند کا نامور عامل ہوں، صرف اس نقطہ راز کی بدولت یہ استاد مرشد کے حکم سے کبھی بھی ادھر ادھر 1 انچ بھی نہیں ہوتا۔